بڑا خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ یہ جو آج آپ نے قدم اٹھایا اس سے پاکستان کے اس طبقے کو فائدہ ہے جو پاکستان میں اس کو جب اٹھائیں گے تو غربت کم ہوگی۔ جو ابھی اسٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ نے بات کی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سویلائزڈ معاشرے میں، مہذب معاشرے میں کبھی بھی امیر اور غریب میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ایک ہیومین معاشرہ جس میں انسانیت ہے، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا معاشرہ کوشش کرتا ہے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا کی ریس میں ان کو اٹھائے۔ یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مدینہ کی ریاست ان کی سنت ہے، اور اس ریاست میں سب سے پہلے ذمہ داری لی تھی ریاست نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے۔ اور آج ہم جو چائنا کو اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو 30 سالوں میں غربت سے نکالا ہے۔ اور یہ ایسے نہیں نکلے، یہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، اور انہوں نے وہی اپنے کسانوں کی مدد کی۔ وہاں بھی بڑی غربت تھی، انہوں نے کسانوں کے اوپر خاص مدد کی جا کے۔ اور میں جب چائنا گیا 2 دفعہ تو میں نے ان کی پریزنٹیشن لی ان کی پاورٹی ایلیویشن سے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسے اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھایا، کون کون سے میجرز لیے۔ تو یہ جو آج آپ نے پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی نے یہ جو کام کیا اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کہ ایک عام کسان ایک بینک میں جائے گا اور اپنی وہ زمین کا لینڈ ریکارڈ ادھر جا کے ویریفائی کرے گا اور اس کو قرضہ مل جائے گا۔ یہ ایک انقلاب ہے، کیونکہ چھوٹے لوگوں کے لیے پاکستان میں چھوٹے کسانوں کے لیے قرضہ لینا عذاب ہے، ناممکن رہا ہے اب تک۔ اور جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو پیچھے رہ گئی ہے ہمارے ملک میں، جو بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی، جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے قرضہ لینا۔ تو یہ بگننگ ہے اور یہ زبردست کام ہے، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب کہ میں پاکستان میں اس طرح کی سوچ دیکھتا ہوں جو اپنے ملک کے اندر لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم نے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا مشکل وقت میں احساس پروگرام، یہ جو احساس پروگرام ہے جو غربت کم کرنے کے لیے پاورٹی ایلیویشن کا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ تقریباً 200 ارب روپیہ ہم اس مشکل وقت میں اس پروگرام پہ لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہر قسم کا جو زکوٰۃ ہے، جو بیت المال ہے، ان سب کا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ، ایک پورا ڈیٹا بیس اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس ڈیٹا بیس کے ذریعے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ساری ایک کوآرڈینیشن سے سارا جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی جو کام کر رہا ہے غریبوں کے لیے، ان سب کو ایک کنٹرول کر کے اور ایک ملک احساس پروگرام کے ذریعے، ڈیٹا بیس کے ذریعے پھر ہم یہ انشاءاللہ ہر قسم کے مختلف قسم کے جو غریب لوگ ہیں، غریب عورتیں ہیں، ان کو کیسے اوپر اٹھانا ہے، جو پرانا پروگرام تھا کیش ہینڈ آؤٹس کا، اس کو آگے کیسے گریجویٹ کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، یہ ایک وہ پورا پروگرام بنا ہوا، اور وہ لانچ قرضے، نوجوانوں کو سود کے بغیر قرضے، اور یہ پورا پروگرام انشاءاللہ ہمارے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گا۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے ہم جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ پہلے ہم نے جو اسٹڈی کیے ہیں جس ڈیٹا کے اوپر قرضے دیے جا رہے تھے وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہے۔ اب ہم پوری کوشش کریں کہ ایک ایکوریٹ ڈیٹا بیس آئے تاکہ مستحق لوگوں کو قرضے بھی ملیں، پیسے ملیں، اور خواتین کو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کریڈٹ اویلیبل ہوگا ہمارے کسانوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ 95% جو ہمارا کسان ہے وہ 12 ایکڑ کی زمین یا اس سے کم ہے، تو اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کریڈٹ کی۔ تو وہ جو کریڈٹ اب تک پہلے ہمارا ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک تھا، اس کا بھی برا حال ہے۔ تو وہ یہ جو آپ کی اسکیم ہے، اور انشاءاللہ جس طرح
ڈیجیٹائزیشن کی طرف اب ملک جا رہا ہے اور ڈیٹا اپنا اکٹھا کر رہا ہے، اور جس طرح اس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کرتے رہیں گے، یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے ان کسانوں کی مدد کریں۔ جو مجھے خوشی ہے، جو ڈاکٹر رضا باکر نے شروع میں بات کی کہ آج سے 6-7 مہینے پہلے ہمارے حالات ایسے نہیں تھے، ہم اور کسی چیز پہ کانسنٹریٹ کر ہی نہیں سکتے تھے، ساری کانسنٹریشن تھی کہ کسی طرح اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے، کسی طرح روپے کو روکیں کہ روپے جو ہمارا پریشر پہ تھا، کیونکہ ہمارے ریزروز نہیں تھے، ہمارے پاس جو پہلے سال تقریباً ہم نے 10 ارب ڈالر کا تقریباً ہمیں قرضے کی قسطیں واپس کرنی تھی، جو کبھی کسی حکومت کو کرنی نہیں پڑی، تو اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر کانسٹنٹلی پڑا تھا، ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں تھا روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے، اور خوف تھا کہ پتہ نہیں روپیہ کدھر جا کے روکتا ہے۔ تو آج بڑا یہ خوشائن چیز ہے کہ ہمارا روپیہ بلکہ تھوڑا گین کیا ہے پچھلے 3-4 مہینے میں، سٹیبل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بزنس کانفیڈنس آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سٹاک مارکیٹ میں کانفیڈنس ریفلیکٹ کر رہا ہے، انویسٹرز اب دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف۔ اور یہ جو بھی آخر میں بات کی اسٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہ 1000 ارب روپے کا اب تک کریڈٹ کسانوں نے لے لیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کریڈٹ کسانوں کو ملا ہے۔ اس کا مطلب کہ آہستہ آہستہ اب اکانومی ہماری پک کر رہی ہے، پہلے سٹیبل کیا اکانومی کو، اور اب جو ہماری پوری کوشش ہے گروتھ ریٹ کی طرف جائیں، اپنی گروتھ کو بڑھائیں، اور اس کے لیے ہم نے بڑے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، پہلے اکانومی کو سٹیبل کرنا تھا، اور پھر انشاءاللہ اب اپنی گروتھ کی طرف زور لگائیں گے تاکہ ہماری اکانومی اور تیزی سے چلے، لوگوں کو روزگار ملے۔ میں آخر میں جو چیف منسٹر پنجاب ہیں آپ کو داد دیتا ہوں کہ جس طرح کے آپ کے میں نے جو دیکھیں انیشیٹیوز آپ لے رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ سیکرٹلی یہ سارے انیشیٹیو دیتے ہیں، کسی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو اس کی تھوڑی پبلسٹی بھی کر دیں کہ وہ کہتے ہیں جی اچھے کاموں میں اپنا نام سامنے نہیں لانا چاہتا۔ ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے جس طرح کے آپ کے انیشیٹیوز دیکھے ہیں، یہ انشاءاللہ پنجاب کا آگے فیوچر بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، پرٹیکولرلی جس طرح کی جو آپ نے بڑے زبردست انیشیٹیوز لیے ہیں ہر ایریا کے اندر، اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو لگ رہا ہے مجھے کہ پنجاب لیڈ کرے گا ریکوری پاکستان کی، اور اس میں چیف منسٹر صاحب آپ کو میں داد دیتا ہوں۔ شکریہ۔